الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو الحمدللہ ہمارا مطالعہ جاری ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب عقیدۃ الواسطیہ کا۔ آج ہم انشاءاللہ تقدیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہمارے سینوں کے راز جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی بات جانتا ہے، وہ ظاہر بات کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے پہلے ہر چیز کی تقدیر کو 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا ہے۔ دوستو تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور اس نے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن دوستو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو اچھا راستہ اپنائے اور چاہے تو برا راستہ اپنائے۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اچھا راستہ اپنائے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر وہ اپنی مرضی سے برا راستہ اپنائے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اس کے بعد ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ اس فیصلے کو پہلے سے جانتا ہے۔ اللہ ہمیں نہ برائی پہ مجبور کرتا ہے نہ اچھائی کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے تو اس کا انجام یہ ہے، اور اس راستے پہ چلو گے تو اس کا انجام یہ ہے۔ اب ہمارے پاس اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ہم کس راستے کو چنتے ہیں۔ جس راستے کو بھی ہم چنیں گے ہم اپنی مرضی سے چنیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے سے اس کا علم ہے۔ تو جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو ہم اس کا قصوروار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ٹھہرا سکتے، ہم اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا تھا۔ اللہ کی تقدیر میں وہ تھا، وہ تو اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ ہم اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے جو اعمال کریں گے تو اللہ نے اس کو لکھا، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، ہم اپنے اعمال کے خود ذمہ وار ہیں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اس میں خیر ہے۔ اللہ کی طرف جب کسی عمل کی نسبت ہوگی تو اس میں خیر ہی خیر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ فلانے سال کسی جگہ پہ زلزلہ آئے گا، تو اس زلزلہ آنے میں لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے شر ہو۔ جب اس زلزلے کی نسبت لوگوں کی طرف ہوگی تو لوگوں کے لیے اس میں ظاہری طور پر شر ہو سکتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہو جائے گا، کوئی اس میں بیمار ہو جائے گا، لیکن اللہ کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس میں خیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ اس زلزلے کے ان نتائج کو جانتا ہے، اس خیر کو جانتا ہے جو میری اور آپ کی عقل سے، میری اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہو سکتا ہے 1 سال بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ فلانا حادثے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کتنا بڑا خیر ہوا۔ اگر آپ قرآن کریم کی سورہ کہف میں خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں، تو وہ اسی موضوع کے اوپر ہے کہ ہمیں کبھی کبھی کسی چیز میں شر نظر آتا ہے اور اس کے پیچھے خیر ہوتا ہے۔ تو دوستو ہمارا اس چیز تقدیر کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اس نے لکھا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اچھائی کا راستہ بھی چن سکتے ہیں، برائی کا راستہ بھی چن سکتے ہیں۔ اگر ہم اچھائی کا راستہ چنیں گے تو اللہ اس کا اجر ہمیں دے گا، اور ہم اگر برائی کا راستہ چنیں گے تو اس کا گناہ ہمیں ملے گا، ہم اس میں قصوروار اپنے آپ کو ٹھہرائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔